مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں. واہ، یہ سب نشانیاں واضح کر رہی تھی کہ ایک عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں. اگر کوئی تیبہ میں یہ آقا کو بتائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز ناظرین اور میرے دوست احباب سب کو محمد صدیق قریشی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں دوبارہ سے، جیسے آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ ہم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے حاضر ہوں گے. تو آج ہمارے ان چند سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے حسب معمول جیسے کہ محمد رضوی صاحب کہ جو ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور تلاوت کلام پاک. تو آپ دونوں حضرات کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج دوبارہ تشریف لے کے آئے. اور اب ہم اپنے باقاعدہ بجائے اس کے کہ ہم وقت کو دائیں بائیں کریں، ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق ہم بات چیت کریں گے. اور میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی، جزاک اللہ الخیر جی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کیا. اور اس کے بعد آج ہم باقاعدہ سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ مولانا صاحب، میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ ولادت سے پہلے کون سی غیر معمولی نشانیاں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا خبر دیتی تھی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معزز حاضرین و ناظرین آپ کو اور علم کی دنیا سے مسافر 1800 کے روح رواں جناب محترم صدیق قریشی صاحب کو بھی ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں ندیم قریشی صاحب کو، جتنے بھی ہم لوگ اس ٹیم میں شامل ہیں، ساروں کو اس کے آرگنائز کرنے پر اور ایک نیک مقصد پر میں خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں. اور رمضان کی بھی آمد ہے، تو اس موقع پر ایسا پروگرام میں بلا تمہید سوال کی طرف آتا ہوں. تو میرے محترم بھائی صدیق قریشی صاحب نے جو سوال کیا کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی غیر معمولی نشانیاں تھیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی. سماجی اور اخلاقی نظام جو تھا وہ زوال پذیر اس کا ہونا. کچھ قومیں جزوی طور پر تیار ہوئی. کائنات کے مظاہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشارے دے رہے تھے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی اہمیت ہے اور انقلاب کی تیاری ظاہر کرتے ہیں. آسمان پر روشنی کا اور عجیب علامات کا نمودار ہونا، مکہ اور دیگر علاقوں میں کئی قبائل کو خوشخبریاں ملنا، اور حضرت عبداللہ کی وفات اور اس سے پہلے خواب اور کئی پیشن گوئیاں، اور پھر واقعہ اصحاب فیل اور کعبے کی حفاظت کا معجزانہ جو واقعہ ہے، یعنی ولادت سے پہلے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور نبوت کی جو علامتیں تھی وہ ظاہر کر دی گئی تھی. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. باقی تھوڑا سا اس کو ہم مزید بڑھاتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہمیں پیغام کیا دے رہی تھی انسانیت کے لیے. جو دیکھیں جی، سورج اور چاند کے جو واقعات ہیں، آسمانی جو مظاہر، زمین و سماج میں جو تبدیلیاں ہیں، اللہ کی طرف سے نبوت کی بشارت، آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور اہمیت، دنیا کو ہدایت اور روشنی دینے کا اعلان، اللہ کے منصوبے کی حقیقت اور قدرت کی نشانیاں نہیں، یہ سب نشانیاں واضح کر رہی تھی کہ ایک عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے کے تاجدار، رحمت للعالمین آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں. تھوڑا سا اس کو مزید بڑھاتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ کس پہ پڑا جی، اس نشانیوں کا؟ ساری نشانیوں کا جو اثر تھا وہ آپ یوں سمجھیے کہ اہل کتاب اور نیک لوگ اور امید ہوئے، اہل عرب پر سنجیدہ سوچ اور دنیا پر اللہ کا جو منصوبے کی تیاری ہے وہ اہل مکہ میں خوشی اور تجسس پیدا ہوا. نیک لوگوں میں امید اور ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور آپ یوں سمجھیے کہ شرک کرنے والے جو قبائل، ان میں حیرت اور خوف پیدا ہوا، اور خاندان عبد المطلب میں فخر اور جو ان کی دعائیں تھی وہ بڑھ گئی. یعنی یہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو خواہ خوشخبری کا اثر ہو یا غور و فکر اور احترام کی جو کیفیت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مطلب کسی نہ کسی صورت میں علم رکھتے تھے یا امید رکھتے تھے، ان پہ اس چیز کا زیادہ اثر ہوا. جو مطلب میری بات، میرے مفروضہ میں جو مجھے آج کی بات سمجھ آئی، تو امید رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کے اوپر اس بات کا زیادہ اثر ہوا، ان نشانیوں کا، کہ ان کا یقین اور پختہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی اس انقلاب کے بعد تبدیلی آنے والی ہے. تو وہی پیشن گوئیاں تھی. مزید ہم اپنے سوالات کرتے رہیں گے.
لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کے MCQs کی طرف جاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ایک نئے پروگرام ایک نئی صورت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، اور جس میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے وہ رات جس دن تقدیر بدل گئی، تو وہ رات کون سی تھی۔ تو وہ آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم ایک نئی سیریز میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس رات کے بارے میں جس رات تقدیر بدل گئی۔ تو بدلتی رات کے ساتھ ابھی ہم آج کے اپنے MCQs کی طرف جاتے ہیں کہ ولادت سے پہلے کون سی نشانیاں تھی، پہلا جو سوال ہے۔ دوسرا آڈینس کے لیے ہے، یہ نشانیاں کیا پیغام دے رہی تھی، اور تیسرا سوال ہے ولادت سے پہلے یہ اثر کس پر پڑا۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات MCQs کی صورت میں ہماری آڈینس کے لیے ہیں، اور اس سے ہماری اور آپ دونوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ آج کے پروگرام کا جو ہمارا آخری سیشن ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول ادا کریں۔ جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت سے چاہنے والوں کو ان کی آواز پسند آتی ہوگی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اور کوئی بچے، میں نے بار بار اپنی ویڈیوز کے اینڈ میں ضرور بتاتا ہوں کہ جو شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے پلیٹ فارم سے نعت ضرور پڑھیں۔ اور باقی اگر کوئی اور حضرات ایسے ہیں کہ جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف دینا چاہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں دینے، ڈائریکٹ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دینے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام، محمد صدیق قریشی، السلام علیکم۔